نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچایا، ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ عزیز ساتھیوں، بچوں، بزرگوں اور تمام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کی پیروی کرنے کا حکم ہے، ورنہ عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا، اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلی، واقعی ہم ظالم تھے۔ یعنی تمہاری عبرت کے لیے ان قوموں کی مثالیں موجود ہیں جو خدا کی ہدایت سے منحرف ہو کر انسانوں اور شیطانوں کی رہنمائی پر چلیں اور آخر کار اس قدر بگڑیں کہ زمین پر ان کا وجود ایک ناقابل برداشت لعنت بن گیا، اور خدا کے عذاب نے آ کر ان کی نجاست سے دنیا کو پاک کر دیا۔ ایک یہ کہ تلافی کا وقت گزر جانے کے بعد کسی کا ہوش میں آنا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بیکار ہے۔ سخت نادان ہے وہ شخص اور وہ قوم جو خدا کی دی ہوئی مہلت کو غفلتوں اور سرشاریوں میں ضائع کر دے اور داعیان حق کی صداؤں کو بہرے کانوں سے سنے اور ہوش میں صرف اس وقت آئے جب اللہ کی گرفت کا مضبوط ہاتھ اس پر پڑ چکا ہو۔ اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو بہت ساری قومیں زمین پر انہی حالات کا شکار ہیں، مسلمان بھی ان میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق دے۔ دوسرے یہ کہ افراد کی زندگیوں میں بھی اور اقوام کی زندگیوں میں بھی، ایک دو نہیں بے شمار مثالیں تمہارے سامنے گزر چکی ہیں کہ جب کسی کی غلط کاریوں کا پیمانہ لبریز ہو چکتا ہے اور وہ اپنی مہلت کی حد کو پہنچ جاتا ہے تو پھر خدا کی گرفت اچانک اسے آ پکڑتی ہے، اور ایک مرتبہ پکڑ میں آ جانے کے بعد چھٹکارے کی کوئی سبیل اسے نہیں ملتی۔ پھر جب تاریخ کے دوران میں ایک دو دفعہ نہیں سینکڑوں اور ہزاروں مرتبہ یہی کچھ ہو چکا ہے، تو آخر کیا ضرور ہے کہ انسان اسی غلطی کا بار بار اعادہ کیے چلا جائے اور ہوش میں نہ آنے کے لیے کسی آخری ساعت کا انتظار کرتا رہے جب ہوش میں آنے کا کوئی فائدہ حسرت اور اندوہ کے سوا نہیں ہوتا، جیسے فرعون کے ساتھ ہوا جب اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سمندر میں لشکر سمیت غرق کیا تو دوران مشکل اس نے بولا میں ایمان لایا۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے کہ جب عذاب سر پر پہنچتا ہے تو پھر ایمان لانے کی بات اللہ کے ہاں منظور نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار تنبیہ کی ہے اس بات کی کہ میرے احکامات کی پیروی کریں اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے۔ عزیز ساتھیوں، اس آیت مبارکہ میں باز پرس سے مراد روز قیامت کی باز پرس ہے۔ بدکار افراد اور قوموں پر دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ دراصل ان کے اعمال کی باز پرس نہیں ہے، اور نہ وہ ان کے جرائم کی پوری سزا ہے، بلکہ اس کی حیثیت تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی مجرم جو چھوٹا پھر رہا تھا، یعنی کہ کوئی مجرم ہے، اس کو سزا نہیں دی گئی اور وہ کھلے عام پھر رہا ہے، اچانک گرفتار کر لیا جائے اور مزید ظلم اور فساد کے مواقع اس سے چھین لیے جائے۔ تاریخ انسانی اس قسم کے گرفتاریوں کی بے شمار نظیروں سے بھری پڑی ہے، اور یہ نظیریں اس بات کی ایک صریح علامت ہے کہ انسان کو دنیا میں شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو چاہے کرتا پھرے، بلکہ اوپر کوئی طاقت ہے
جو ایک حد خاص تک اسے ڈھیل دیتی ہے، تنبیہات پر تنبیہات بھیجتی ہے کہ اپنی شرارتوں سے باز آ جاؤ، اور جب وہ کسی طرح باز نہیں آتا تو اسے اچانک پکڑ لیتی ہے۔ پھر اگر کوئی اس تاریخی تجربے پر غور کرے تو بآسانی یہ نتیجہ بھی نکال سکتا ہے کہ جو فرمان روا اس کائنات پر حکومت کر رہا ہے، اس نے ضرور ایسا ایک وقت مقرر کیا ہوگا جب ان سارے مجرموں پر عدالت قائم ہوگی اور ان سے ان کے اعمال کی بات پرس کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اوپر کی آیت کو، جس میں دنیاوی عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، بعد والی آیت کے ساتھ لفظ پس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ گویا اس دنیاوی عذاب کا بار بار واقعہ ہونا آخرت کی باز پرس کے یقیناً واقع ہونے پر ایک دلیل ہے۔ اور قرآن کریم میں کئی آیات ایسی ہیں جن میں آخرت کے حساب کتاب کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ اب آخرت کی باز پرس سراسر رسالت ہی کی بنیاد پر ہوگی۔ ایک طرف پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نوع انسانی تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا؟ دوسری طرف جن لوگوں نے رسولوں کا پیغام پہنچا ان سے سوال کیا جائے گا کہ اس پیغام کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا؟ جس شخص یا جن انسانی گروہوں تک انبیاء کا پیغام نہ پہنچا ہو، ان کے بارے میں تو قرآن کریم ہمیں کچھ نہیں بتاتا کہ ان کے مقدمے کا کیا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے، لیکن جن اشخاص اور اقوام تک پیغمبروں کی تعلیم پہنچ چکی ہے، ان کے متعلق قرآن صاف کہتا ہے کہ وہ اپنے کفر اور انکار اور فسق اور نافرمانی کے لیے کوئی حجت نہ پیش کر سکیں گے، اور ان کا انجام اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ حسرت اور ندامت کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے جہنم کی راہ لیں گے۔